आज का मौजू मेरा उन नौजवानों से जो अपने आप को आजाद समझते हैं, अपने आप को ताकतवर समझते हैं और अपने आप को खुद मुख्तार समझते हैं। मेरा सवाल है उन नौजवान लड़कों से कि तुम एक गोश्त के लोथड़े से इतने नौजवान कैसे बने? यूं तो इस मौजू पर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं जो आज के नौजवानों को झंझोड़ कर रख दे। क्या तू पैदा होते ही कमाने लगा था? क्या तू बोलते ही दुनिया समझने लगा था? नहीं। जो तेरा ये वजूद खड़ा है ना, इतना बड़ा वजूद, जिसे तू बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हो, तू ये समझता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो बंदों की अनथक मेहनत और अपनी जवानी लुटा दी उन्होंने तेरी खातिर। अगर स्टोरी पूरी सुन लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, वरना आपके पास एक्टिविटी तो बहुत है अपना टाइम जाया करने के लिए। लेकिन सोचो उन दो शख्स के बारे में जिन्होंने तेरे पीछे अपने आप को आज मलिया मेट कर लिया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, तो 9 महीने उसने तुझे किस तरह से तेरा वजन उठाकर अपनी जिंदगी गुजारी, ये तू सोच भी नहीं सकता। रात भर सोती नहीं थी तकलीफ के मारे, कभी उल्टी, कभी तकलीफ, कभी जिस्म में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी टांगे उसकी पैर फूल जाते हैं, सूज जाते हैं एक औरत के पैर। लेकिन उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरा बच्चा जो मेरे पेट के अंदर है वो सही सलामत रहे। वो अपना पेट मारती है, वो अपनी भूख को कंट्रोल करती है। जो चीज उसे पसंद होती है, उसकी पसंदीदा चीजें, जब तू पेट में होता है उसे मना कर दिया जाता है कि ये चीज मत खाना, ये चीज खाओगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। वो उनको छोड़ देती है, वो अपना पहनना ओढ़ना मेकअप सब खत्म कर देती है, दिन रात तकलीफ में गुजारती है। 9 महीने वजन लेकर जीती है वो, और फिर इस वजन को लेकर खुश भी होती है। सबसे बड़ी एक दिलचस्प चीज क्या है, देखें आप कि एक औरत इतना वजन लेकर चल रही है, 24 घंटे तकलीफ में है, लेकिन फिर भी वो खुश है कि मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर है। जब ये पैदा होकर बाहर आएगा, जब उसे पाल पोस कर वो जवान करेगी तो उसका सहारा बनेगा, अपने बाप का सहारा बनेगा, अपने बहन भाइयों का सहारा बनेगा। उसकी उम्मीद ये होती है, वो सारी तकलीफें बर्दाश्त करती है, इसे तो सोच भी नहीं सकता। जिस दिन तू दुनिया में आने वाला होता है ना, तो उसकी चीखों से, उसकी तकलीफ से आसमान भी कांप रहा हो। वो जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई होती है, खुश होती है। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी वो खुश होती है, कंटिन्यू तकलीफ बर्दाश्त कर रही होती है। जब तू पैदा होता है, दुनिया में आता है रोता हुआ, माँ उस टाइम तुझे देखकर हंस रही होती है। तू रो रहा होता है और माँ हंस रही होती है। क्यों? कि सही सलामत जिंदा मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। वो सबसे पहले डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है। वो अपने बारे में नहीं पूछती कि मेरा कितना ब्लड निकल गया है, मुझे कहाँ कहाँ से आपने चीरा है, फाड़ा है मुझे। वो ये नहीं पूछती, वो पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है। उसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता। डॉक्टर जब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत है, सेहतमंद है, उसकी जान में जान आती है, फिर वो तुझे गोद में लेके चूमती है, प्यार करती है। क्यों? वो तमाम तकलीफ का, वो तमाम दुख दर्द का सिला तेरी शक्ल में उस औरत को मिलता है 9 महीने बाद। बाप खुश हो रहा होता है,
اب کہانی شروع ہوتی ہے کہ تجھے انہوں نے پال پوس کے جوان کیسے کیا. یہاں پر رول شروع ہوتا ہے باپ کا اور ماں کا، دونوں کا ساتھ تجھے جوان کرنا اور ساتھ اور بچوں کو بھی لے کے چلنا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے. کبھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو آج تیرا یہ وجود اٹا کٹا طاقتور وجود جو آج کھڑا ہے زمین پر، اس وجود کو اتنا خوبصورت بنانے میں، اتنا حسین بنانے میں، اتنا طاقتور بنانے میں اللہ کے بعد زمین پر جس کی سب سے زیادہ قربانی ہے، تجھے کیسے معلوم چلے گا؟ تو ایک کام کر، اپنے ماں باپ کی جوانی کی، نکاح کی وہ فوٹو نکال جس میں وہ دلہا دلہن بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوئے ہوں گے. دیکھ کتنے خوبصورت دو نوجوان اس میں ہوں گے. اور آج دیکھ ان دو خوبصورت نوجوانوں نے اپنے آپ کو کیا کر ڈالا، کہاں سے اپنے آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا، تیری اور تیرے بہن بھائیوں کی خاطر. ان کا جو جسم، بوڑھا جسم ہے نا، کمزور ہڈیاں ہیں، طاقت نہیں ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، دانت نہیں ہے منہ کے اندر، دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، ٹانگیں صحیح کام نہیں کر رہی، صحیح سے بول نہیں پا رہے. ایسا ہی تو بھی تھا جب یہ اٹے کٹے تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے. اور اس وقت جب تو پیدا ہوا تھا تیری پوزیشن بھی ایسی ہی تھی جو تیرے جوان ہونے کے بعد تیرے ماں باپ کی پوزیشن ہے. تو بھی اتنا سا ایسا ہی تھا. آج تیرے ماں باپ تجھے جوان کر کے، اٹا کٹا کر کے خود کمزور ہو گئے. تیرے باپ نے اپنا خون پلایا تجھے، تیری ماں نے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا، اٹا کٹا کیا. قربانی تو بہت ہے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ لے، تجھے پتا بھی ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں، کس طرح سے راتیں جھاگ جھاگ کر تجھے انہوں نے بڑا کیا. جب تو بیمار ہوتا تھا نا تو کس طریقے سے وہ رات کو 3-3 4-4 بجے ہاسپٹل تجھے لے کے بھاگتے تھے. جب تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا کرتا تھا نا تو ماں تیرے پاس ہوتی تھی اور تیرا باپ باہر فٹ پاتھ پر جاگ رہا ہوتا تھا پوری رات. تجھے احساس ہے اس بات کا؟ جس شخص کے ہاتھ کا پانی تیرا باپ نہ پیتا ہو، اس شخص کی گالیاں کھائی تیرے باپ نے تیری خاطر، تیرے بہن بھائیوں کی خاطر. کیوں؟ کہ میرے بچے اچھا مستقبل مل جائے. جتنی اس کی طاقت تھی اتنا اس نے تمہارے لیے کیا، بلکہ اس طاقت سے بڑھ کر کیا. اپنے کپڑے نہیں سلوائے عید پر، چپل نہیں لی عید پر، اس نے تمہیں پہنایا. اپنا پسینہ بیچا، اپنی جسم بیچا، اپنی اناج تک بیچ دی اس باپ نے تمہاری خاطر. لوگوں کی دھتکاریں، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے طنز سب سہے تمہارے باپ نے. کیوں؟ کہ اسے پتا تھا کہ میں جب رات کو گھر جاؤں گا تو مجھے کچھ پیسے لے کر جانے ہیں میرے بچوں کے لیے تاکہ وہ جی سکیں. بجلی کا بل، گیس کا بل، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیسیں، تمہاری گروسری، تمہارے خرچے، تمہارے کپڑے، تمہاری دوائی دارو، ہر چیز کا بندوبست اس اکیلے شخص نے کیا تمہارے لیے، جسے آج تم کہتے ہو کہ تمہیں پتا کیا ہے، بڈھے ہو چکے ہو. کتنی محنت تجھے یہاں تک پہنچانے ہے. آج وہ بچے بن گئے ہیں اور تو جوان ہو گیا ہے. اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ آسان سی اردو جو تجھے سمجھ میں آ جائے وہ اردو یہ ہے کہ آج سے 20 22 25 سال پہلے یا 30 سال پیچھے چلا جا.
تو انہوں نے ایک بچہ پیدا کیا جس کے ماں باپ یہ دو بوڑھا بوڑھی جو ایک کونے میں سسک رہے ہیں، جل رہے ہیں اندر. اتنی ان کی عمر نہیں ہے جتنا تو نے جلا جلا کے ان کا حال کر دیا. ہر معاملے میں تیری ضد، ہر معاملے میں تیری انا. دوست تیرے فرسٹ پریورٹی پر، دین تیری فرسٹ پریورٹی پر. تو نے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ اپنے دوستوں کی سننی ہے. وہ لوگ جو تجھے برباد کر رہے ہیں تو ان کی زیادہ سن رہا ہے. جنہوں نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اپنے آپ کو بیچ دیا، ان کو تو نے کونے میں بٹھا دیا جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 2-4 گھنٹے وہ بڈھا بڈھی سوتے ہیں، باقی کے 17-18 گھنٹے تو ان کا خون جلاتا ہے. کنٹینیو خون جلاتا ہے تو ان کا. وہ تجھے دیکھ دیکھ کر جل رہے ہوتے ہیں اندر، تجھے بولتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے ہم نے اپنی جوانی تباہ کر دی اور یہ کیا کر رہا ہے، کس راستے پر جا رہا ہے. انہیں فکر ہوتی ہے لیکن تجھے فکر نہیں ہے. وہ تیری ایک ایک ایکٹیویٹی پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ ایسا کر دے گا تو یوں اس کو نقصان پہنچ جائے گا، ویسا کر دے گا تو اسے یوں نقصان پہنچ جائے گا. وہ بھی فکر انہیں ہوتی ہے اس عمر میں جو فکر تجھے ہونی چاہیے ان کی. اسے یہ پتا ہوتا ہے تیری ماں کو، تیرے باپ کو کہ تجھے کپڑے کب پہننے ہیں، تجھے جوتے کب پہننے ہیں، تیرے کپڑے کب استری کرنے ہیں، تجھے نہانا کب ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں. تجھے کھانا کیا پسند ہے، تجھے کھانا کیا پسند نہیں ہے، کیا گھر میں پکنا ہے، کیا گھر میں نہیں پکنا. ایک ایک چیز ان بڈھا بڈھی کو پتا ہوتا ہے. نہیں پتا ہوتا تو تجھے نہیں پتا ہوتا. میں ہزاروں نوجوان سے پوچھتا ہوں ایک بات، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی میڈیسنز کون کون سی ہیں؟ نہیں پتا. کیوں؟ کہ کبھی آپ نے ان کے سرانے بیٹھ کے انہیں میڈیسنز کھلائی ہو تو پتا ہو نا. لیکن تیرے باپ کو، تیری ماں کو بچپن سے لے کے جوانی تک تیری ایک ایک میڈیسنز کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ پلائیں گے تو اسے یوں ہو جائے گا، یہ پلائیں گے تو اسے ایسا ہو جائے گا، یہ پلائیں گے تو اسے ایسا ہو جائے گا. یہاں تک میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ماں، ایک باپ اپنے بیٹے کی میڈیسنز کو اپنی دھندلی نگاہوں سے 10 بار پڑھتے ہیں، کہیں یہ ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے. نظر نہیں آتا تو دکاندار کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے. کبھی تو نے اس لحاظ سے سوچا ہے اس بڈھا بڈھی کے بارے میں؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو وہ تیرے ماں باپ تھے، کیونکہ تو اس ٹائم کمزور تھا، دماغی طور پہ کمزور، آنکھوں کے طور پہ کمزور، ہر لحاظ سے تو کمزور تھا. آج تو ہر لحاظ سے طاقتور ہے اور یہ بڈھا بڈھی ہر لحاظ سے کمزور ہیں جس طرح تو تھا 30 سال پہلے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے تیری کہ تو آج ان کو ماں باپ تو سمجھ دل میں، لیکن تیری ان کے ساتھ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں تیری اولاد ہیں. اس دن تجھے پتا چلے گا کہ خدمت اور فکر اور محبت کیا ہوتی ہے. کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. کوشش کی ہے کہ آپ کو کم سے کم وقت کے اندر اچھی چیز سمجھا دوں. نیکسٹ ویڈیو میں اور مزید بتاؤں گا میں آپ کو. کوئی بات میری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اور اپنے دوستوں میں جو بھٹکے ہوئے لڑکے ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں، یوتھ ہوں، ان میں شیئر کر دیجیے گا کہ تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر سکیں زندگی میں. مرنے کے بعد تو غیر بھی کندھا لگا دیتا ہے. اللہ حافظ.